اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، ترجمہ کنز العرفان، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوجتے ہو، ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا بہتان باندھ کر اللہ کے سوا اور معبود چاہتے ہو، فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا رب العالمین پر کیا گمان ہے۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ آزر اور اپنی قوم سے عتاب کے طور پر فرمایا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، کیا تم بہتان باندھ کر اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ تمہارا رب العالمین پر کیا گمان ہے کہ جب تم اس کے سوا دوسرے کی پوجا کرو گے تو کیا وہ تمہیں عذاب دیے بغیر چھوڑ دے گا، حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہی در حقیقت نعمتیں عطا کرنے والا اور عبادت کا مستحق ہے۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کہ کل کے دن ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ جائیں گے اور میلے سے واپس آ کر تبرک کے طور پر وہ کھانے کھائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور مجمع اور میلے کی رونق دیکھیں، وہاں سے واپس آ کر بتوں کی زینت، سجاوٹ اور ان کا بناؤ سنگار دیکھیں۔ یہ تماشا دیکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں بت پرستی پر ملامت نہیں کریں گے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، پھر اس نے ستاروں کو ایک نگاہ دیکھا، فقال انی سقیم، تو کہا میں بیمار ہونے والا ہوں۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ایک نظر ستاروں کی طرف ایسے دیکھا جیسے ستارہ شناس اور علم نجوم کے ماہر ستاروں کے ملنے اور جدا ہونے کی جگہ کو دیکھا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم چونکہ ستاروں کی بہت معتقد تھی، اس لیے وہ سمجھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں سے اپنے بیمار ہونے کا حال معلوم کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ علم نجوم حق ہے اور یہ علم سیکھنے میں مشغول ہونا منسوخ ہو چکا ہے۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو قوم کے لوگ اسے پیٹھ پھیر کر چلے گئے۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، پھر آپ ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلے، پھر فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے نہیں؟ تفسیر صراط الجنان، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، تو اس وقت آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی عیدگاہ کی طرف پھر گئے اور آپ علیہ السلام کو اس لیے ساتھ لے کر نہ گئے تاکہ ان کے اعتقاد کے مطابق آپ علیہ السلام کی بیماری اڑ کر انہیں نہ لگ جائے۔ فراغ الی آلہتہم، پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلے۔ جب قوم کے لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے نگاہ بچاتے ہوئے ان کے بت خانے کی طرف چلے، پھر وہاں جا کر بتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے ان سے فرمایا کیا تم اس کھانے کو نہیں کھاتے جو تمہارے سامنے وہ لوگ اس لیے رکھ گئے ہیں تاکہ برکت والا ہو جائے؟ ان بتوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، ان میں سے بعض بت پتھر کے تھے، بعض لکڑی کے، بعض سونے کے، بعض چاندی کے، بعض تانبے کے، بعض لوہے کے اور بعض شیشے کے بنے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا بت سونے کا بنا ہوا تھا اور اس پر جواہرات لگے ہوئے تھے۔ ما لکم، تمہیں کیا ہوا؟ جب بتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں؟ پھر بھی بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، اور وہ جواب ہی کیا دیتے کیونکہ وہ تو بے جان تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔